بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان یعنی کہ شب بارات کی رات ہمارے ملک میں، جو ہمارے عالمی ملک ہیں، ان میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ ہمارے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ ہی تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی گئی ہیں، عجیب و غریب عمل بتائے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، روشنیاں لگی ہوئی ہیں، آتش بازیاں ہو رہی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بتائی ہے، عمل کوئی نہیں بتایا۔ کوئی صلاۃ التسبیح کی جماعت کر رہا ہے، کوئی اجتماعی تہجد پڑھے ہوئے، کوئی دیگیں پکا رہے ہیں۔ کچھ علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ اس رات کی فضیلت میں جتنی بھی حدیث ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اکثر کثرت ہے ان سب کا مل کر جمع ہو کر، حالانکہ یہ بہت سی حدیثیں ہیں، اس سے بھی کوئی عمل ثابت نہیں ہوا، کیونکہ ان کی جتنی بھی حدیث ہیں وہ ضعیف ہیں، کیونکہ ان کی صحیح حدیث کوئی نہیں ہے۔ اگر صحیح حدیث ہوتی تب اس سے عمل ظاہر ہوتا۔ ایک حدیث کی کثرت، روایت اور امت کا عمل، امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس روایات کا اہتمام کرتا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک دن میں روزہ رکھنا، رات کو نوافل پڑھ لینا، لیکن یہ اب ڈھول دھماکے تماشے شروع ہوتے ہیں، ان کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، سوائے 5 لوگوں کے۔ 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا مشرک، دوسرا بغض کینہ رکھنے والا، تیسرا پاجامہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانا والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، تکبر کی وجہ سے اگر وہ شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے تب یہ وعید سنائی گئی ہے کہ اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں، سستی کی وجہ سے ہے تو اس کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، کیونکہ میرا رب بہت ہی کریم ہے۔ اور چوتھا، ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کا نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا ہو، چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، والدین کو دکھ دے کر ان کا سینہ چیر دینے والا، یہ معاف نہیں ہوگا۔ پانچواں، مسلسل شراب پینے والا، جو مسلسل شراب پیتا ہے وہ بھی اس رات کو نہیں بخشا جائے گا۔ مسلسل شراب پینے والے، ان 5 کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ معاف نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی معاف نہیں ہوگا، یہ ایسے گناہ ہیں، یہ بخشش ان کی رک جاتی ہے، اس رات رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، پھر اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جب توبہ کرے گا وہ فوراً بخشا جائے گا، نہ اسے شب قدر کی ضرورت ہے، نہ شب بارات کی ضرورت ہے۔ اس میں شب قدر کا جو ہے، دن کا روزہ اور رات کا قیام، نوافل پڑھے، نفلی عبادت گھر میں ہی افضل ہوتی ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سنت گھر سے پڑھ کے آتے تھے، تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے سوائے فرض کے۔ اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے، کیونکہ مختصراً یہ کہ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اعتدال رکھیں۔ اور ان شب بارات میں جو ہے وہ صرف روزہ فرض ہے، روزہ بھی مطلب اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، اور نفلی عبادت جتنی ہو سکے نفلی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو